बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज ईरान के नए सुप्रीम लीडर का बयान सामने आ गया है। खित्ते में अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालबा सामने आया है और ये जो बयान है ये बड़ा एंटिसिपेटेड था, क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से और जिस तरीके से इस बात की तस्दीक हुई थी कि जब उनके वालिद मोहतरम को शहीद किया गया था आयतुल्लाह खामनाई को, तो उस वक्त उस हमले के दौरान उनके अहल खाना भी शहीद हुए थे और मुजतबा भी ज़ख्मी हुए थे। लेकिन अब ये है कि इस बारे में ये भी इतलात आई थी कि अब वो रूबा सेहत है, उनकी तबीयत में बेहतरी है। लेकिन अब एक पैगाम उनका सामने आया है, बयान सामने आया है और ज़ाहिर है कि ईरानी अवाम भी उसके मुंतज़र होंगे। तो उन्होंने पहली बार खिताब करते हुए कहा कि एक तो अमरीकी अड्डे खित्ते में बंद किया जाए, बसूरत दीगर उन्हें निशाना बनाने का अमल जारी रहेगा। रिकॉर्ड शुदा ये पैगाम था और कहा कि ये आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगा। और फिर ये है कि ज़ाहिर है कि ये इस हवाले से अमेरिका काफ़ी प्रोपेगेट करता रहा है, इसराइल प्रोपेगेट करता रहा है कि जो उनके तमाम जहाज़ डुबो दिए, उनकी बहरी ताकत को ख़त्म कर दिया, उनकी फ़ज़ाई ताकत को ख़त्म कर दिया। हालांकि फ़ज़ाई ताकत तो उनकी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, बहरिया एग्जिस्ट करती थी, जिसके जहाज़ों को डुबोने के हवाले से उनकी जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आते रहे। लेकिन ये बात अपनी जगह एक फ़ैक्ट है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है ये इसको कंट्रोल कर रहा है इफ़ेक्टिवली ईरान, और उसके कई एसिमेट्रिक जो मीन्स हैं जिनके ज़रिए वो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो उस मुतालिक उन्होंने बयान दिया और अपने वालिद साहब से मुतालिक कहा कि मेरे वालिद, अहलिया और बहन ने शहादत का रुतबा पाया और शहदा की फहरिस्त में शामिल हुए और दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना होगा। तो ये फिर साथ ही कहा कि 15 पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और दुश्मन ने कुछ ममालिक में अपने अड्डे कायम किए जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इससे आपको एक ये पैगाम मिलता है कि ये जो जंग का सिलसिला है, ये जो हथियार डालने का अमेरिका की जानिब से या इसराइल की जानिब से एक उनको तवक्को थी या उनकी ख्वाहिश थी या उनको लग ये रहा था कि हम हमला करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उसका कोई इम्कान दिखाई नहीं देता और ये रेजिस्टेंस जो है ये जारी रहेगी। एक तो ये पहलू है। दूसरा, अगर सियासी एतबार से मुल्क में बात करें तो क्या हो रहा है वो ये है जनाब के निहाल हाशमी साहब को गवर्नर तैनात करने का फैसला हुआ है और वफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया, ये बताना है MQM का। तो अब ये एक अलग चपकलिश शुरू हो गई है। काफ़ी अरसे से आपको पता है कि आज से चंद माह पहले भी ये बयान सामने आया था कि गवर्नर सिंध को कामरान टेसूरी को तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये अचानक ये फैसला हुआ। आज से कुछ दिन पहले इसकी चहमगोइयाँ चल रही थी, लेकिन आज ये कन्फर्मेशन हो चुकी है। अब MQM नाखुश है और पीपल्स पार्टी बहुत खुश है। तो ये अब पीपल्स पार्टी करार देती है कि चूँकि एक उसके तहत ये फैसला हुआ है, तो अब MQM इस पर क्या अपना नुक्ता नज़र रखेगी, किस तरीके से इस चीज़ को देखा जाएगा, ये अपनी जगह। तहरीक इंसाफ की सूरत हाल क्या है, इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार मसूद खान साहब, साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं अमरीका में, साबिक मुस्तकिल मंदूब रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर के सदर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त के लिए। ये जो बयान है इसकी इम्पॉर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से जब मुख्तलिफ खदशात गर्दिश कर रहे थे, मुख्तलिफ आरा इस पर थी मौजूद उनकी सेहत से मुताल्लिक, तो ये आपकी नज़र में कितना रीअश्योरिंग होगा ईरान के अवाम के लिए? ईरान के अवाम में ऐसा लगता है कि उनके पीछे खड़े हैं और पहले भी ये इतलात आना शुरू हो गई थी कि उनको पाँव में मामूली चोट आई थी और मतलब उनकी बेगम शहीद हुई, उनके वालिद साहब शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए। जी जी। लेकिन वो जो है उनकी सेहत के बारे में इस किस्म की क़यास आराई हो रही थी। लेकिन अब उनके बयान से यही उनका सिक्का एक तरीके से चलना शुरू हो गया और ये क़यास ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आपने उस बयान का खुलासा पेश किया, तो उसके मुताबिक जो है ये बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल है और उसने जो है एक मजबूत क़यादत का असा संभाला है अपने हाथ में। और उसमें उन्होंने जो सबसे पहली बात ये की कि ये अड्डे सारे के सारे बंद कर दिए जाए। ये मुझे लगता है नामुमकिनात में से है, लेकिन ये उनकी तरफ से ये बहुत सख्त किस्म की एक धमकी दी गई है कि एक ये तंबीह जो है न सिर्फ जो है वो अमेरिका को है और इसराइल को है, बल्कि उसके साथ साथ जो खलीजी रियासतों को भी है। यानी ये एक किस्म का जो पैगाम है ये सीधा कतर को गया है और बहरीन को गया है, कुवैत, UAE, सऊदी अरेबिया, बाकी जितने भी ममालिक हैं। अगरचे ईरान को भी ये पता होगा कि ये इस सिलसिले में ये ममालिक जो है मुख्तार कुल नहीं है कि ये मसलन ये कि बहरीन की क्या हिम्मत कि वो अमेरिका को कहे कि यहाँ से अड्डा ख़त्म कर दो, या कतर जो है वहाँ तकरीबन 10 से 15 हज़ार के करीब लोग मौजूद हैं। दूसरा नुक्ता ये है कि उनका इंतकाम लिया जाएगा
اور اس کا انہوں نے مصمم ارادے کا اظہار کیا ہے. تیسرے انہوں نے جو ہے کمانڈرز کا اور تمام افواج کا اور جن لوگوں نے دفاع ایران کیا ہے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. یعنی ان کا جو نشانہ ہے وہ سارے امریکی ہیں، وہ دشمن جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے. اسرائیل کی طرف بھی اشارہ ہے. تو آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ ان کے جو ہے یہاں ایک مطلب ڈپلومیٹکلی وہ آئسولیٹڈ نہیں ہے جو تصویر پیش کی جا رہی تھی. تو یہ ان بیانات کو بہت غور سے سنا جائے گا. لیکن ایک چیز جو پچھلے دنوں اور بھی ہو رہی ہے متوازی طور پر پس پردہ، وہ یہ ہے کہ اسٹیو وٹکاف کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے عباس اراغچی کو یہ پیغام دیا ہے کہ جنگ ختم کی جائے. لیکن عباس اراغچی نے اسے مسترد کیا اور یہ کہا کہ مجھے کوئی اس قسم کا پیغام بھی نہیں ملا. جنگ کی حالت میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جو صدر مسعود پزشکیان نے جو اس کا رد عمل دیا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی پس پردہ سفارتکاری ہوئی ہے تو انہوں نے 3 شرائط عائد کر دی ہیں جنگ بندی کے لیے. سردار صاحب مجھے ایک چیز، میں اس شرائط پہ بھی آؤں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس سچویشن میں جبکہ ملک حالت جنگ میں ہے اور ایک ایسا ملک جہاں پر آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ دے آر گوئنگ فار یور لیڈرشپ، پہلے ہی حملے میں انہوں نے نہ صرف ابھی بلکہ اس سے پہلے بھی جو 12 روزہ جنگ تھی اس کے اندر بھی انہوں نے قیادت پر حملے کیے تھے. ایسے میں یہ جو چین آف کمانڈ کس طریقے سے انٹیکٹ رہتی ہے آپ کی نظر میں؟ اور دوسرا، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک تو مینز آف کمیونیکیشن بھی بڑے سیورڈ ہو جاتے ہیں جس طرح کے حملے چل رہے ہیں، اور دوسرا جیسے صدر صاحب ہیں یا علی لاری جانی ہیں یا پھر وزیر خارجہ ہیں یا پھر سپریم لیڈر ہیں، یہ سب ایک جگہ ایک وقت میں تو موجود نہیں ہو سکتے کہ کوئی ڈیسیجن لے سکیں. تو آپ کے اندازے میں ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹیں آ چکی ہیں کہ اصل میں جب عراق کے اوپر حملہ کیا تھا امریکہ نے، تو اس وقت جو ہے اس جنگ کا انہوں نے مطالعہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے تقریباً 12 دن میں حملے کے بعد اس حکومت کا صفایا کر دیا تھا. اور انہوں نے یہ کیا کہ اس طریقے سے انہوں نے ڈیوالوڈ رسپانسبلٹیز دی ہیں. مثال کے طور پر ان کو جو کہا کہ اگر، اور سیناریو یہ تھا کہ اگر ہمارے اعلیٰ ترین قائدین کو قتل کر دیا جاتا ہے یا ان کو صفایا کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایران اپنا کیسے دفاع کرے گا. تو انہوں نے مختلف جگہوں پہ مختلف کمانڈز رکھ دی ہیں اور ان کو یہ بھی ہدایت ہے کہ جب اس قسم کا بحران پیدا ہوگا تو وہ خود فیصلے کریں گے. اور وہی ہوا ہے کہ جو ہی اعلیٰ ترین قیادت، یہاں تک کہ جو ان کے فوجی کمانڈر تھے، مرکزی فوجی کمانڈر، وہ مارے گئے، وہ اسلامک ریولیوشنری گارڈز کے یا فوج کے، تو اسے جو ہے یعنی ڈیلیگیٹ کر دیا گیا اور وہاں سے ہر جو اپنا علاقہ ہے وہ اس کا کمانڈر جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ حملے کر پائے. دوسرا یہ ہے کہ لگتا ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل نے ان جگہوں کے اوپر جو ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کے اوپر حملے کیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ اس طریقے سے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی، ڈرونز کی، میسائلز کی، یہ بیلسٹک میسائلز، ڈیپ ٹنلز. جی میں سن رہا تھا کہ 600 فٹ سے بھی زائد انہوں نے ان ڈیپ جا کے کیا ہوا ہے، بیکاز دے نیو کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دیم. جی، تاکہ یہ ہے کہ وہ جب دوسری طرف سے بہت بیلسٹک حملے ہو چکے ہوں، بیلسٹک میسائلز کے حملے ہو چکے ہوں یا ہوائی حملے ہو چکے ہوں، تو اس کے بعد وہ کیسے جواب دیں گے، کیسے سروائیو کریں. اچھا، اب ایک چیز مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو آبنائے ہرمز کے بند رکھنے سے متعلق ان کا بیان ہے، یہ ایک جانب امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو بحریہ ختم کر دی، فضائیہ تو ان کی تھی ہی نہیں، تو اس کو ختم کرنے کا بیان تو ایک عجیب سا ایک بیان ہے. لیکن یہ ہے کہ بحریہ ختم کر دی، لیکن اس کے باوجود ایفیکٹیولی اس پہ کنٹرول ہے ایسیمیٹرک وارفیئر سے ایران کا اس پہ. اور انہوں نے بھی یعنی کہ سپریم لیڈر کی جانب سے بھی اب یہی کہا گیا ہے کہ وہاں پر ہم اپنا کنٹرول جاری رکھیں گے. تو اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ پھر آبنائے ہرموز کے بارے میں متضاد بیانات آ رہے ہیں. ایک طرف جو ہے امریکہ کہتا ہے کہ اس نے جو ان کے نیول شپس جو ہیں وہ تباہ برباد کر دیے ہیں، اس میں جو ہے 16 مائن لیئرز بھی شامل ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی مائنز نہیں بچھائی گئی، لیکن جو مجتبیٰ خمینی جو ہیں انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ہم جو ہے آبنائے ہرموز کو ایک دباؤ کے طور پر استعمال کریں گے کہ اس کے جو ورلڈ ٹریڈ کے اوپر جو اثر پڑ رہا ہے یا انرجی سپلائز کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، تو اسے دباؤ کے طور پر استعمال کریں گے. یعنی یہ ان کی جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ اس میں استعمال کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ امریکہ نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ وہ ایران کے کرٹیکل انفراسٹرکچر جیسے مثلا بجلی ہے یا اور چیزیں جو ہے سویلین انسٹالیشنز ان کے اوپر حملہ کریں گے اور جو عام ضرورتیں ہوتی ہیں. تو علی لاریجانی جو ہیں جو ان کے سیکرٹری آف دا نیشنل سیکورٹی کونسل انہوں نے یہ دھمکی دی آگے سے کہ اس طریقے سے پورے کا پورا یہ خطہ جو ہے یہ تاریکی میں ڈوب جائے گا. تو اس وقت اعصاب کی جنگ ہو رہی ہے، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ متوازی سفارتکاری بھی چل رہی ہے. امریکہ کے میں صدر ٹرمپ کے لیے بھی کچھ مشکلات میں اضافہ ہوا، اگرچہ ان کے وزیر دفاع بہت انداز میں بلکہ جارحانہ انداز میں اور ایک انہوں نے جنگی جنون میں مبتلا، جی انہوں نے اپنا ڈیزیگنیشن بھی وزیر جنگ کر دیا. تو وہاں لیکن اس کے باوجود ان کی جو میگا بیس ہے میک امریکہ گریٹ اگین، اس میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے. اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ نے قیمتیں کم کرنی تھی، آپ نے جو ہے جنگ بند کروانی تھی، آپ نے تمام جنگوں سے امریکہ کو کھینچ کر واپس امریکہ میں لانا تھا. تو اب یہ کیا ہوا؟ اب یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ نے سب سے بڑی جنگ شروع کر دی ہے. ایسا ہی ہے، اور جس کے کچھ اہداف کا بھی علم نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں وہاں کس ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ. اور یہی سوال ہر کوئی اٹھا رہا ہے کہ آپ کی نظر میں سر، آپ یہ امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں، آپ اندازہ ہے اس چیز کا، وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ خطے کے یہ جو ممالک خاص طور پر بحرین میں کیا ہمت کہ وہ بولے کہ جی آپ اپنے اڈے ختم کر دیں، لیکن جب یہ اڈے قائم کیے گئے ہوں گے تو کسی ضمانت پر یا کسی سیکیورٹی پہ کسی چیز پہ کہ ہم آپ کو یہ آپ کا ویلیو ایڈ کریں گے یا اس بنیاد پہ ہم اڈے بنا رہے ہیں، تو اگر یہی ممالک مل کر کوئی اپنا لائے عمل بنائے کہ جس مقصد کے لیے آپ تھے وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، تو آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، کوئی تو وے آؤٹ ہوگا اس کا. اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں، اس لیے یہ آپ سمجھیے کہ یہ جو ہے یہ قسم کا نیو امپیریل آرڈر ہے. جب برطانیہ یہاں ان ریاستوں کے اوپر پہلے برطانیہ کا قبضہ ہوتا تھا، اور جب برطانیہ یہاں چلا گیا، یہ خاص طور سے ان کو ٹروشل سٹیٹس کہتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں. تو جب وہاں گیا، مطلب جب اس کی بادشاہت ختم ہوئی دنیا، اس نے یہ ذمہ داری امریکہ کو سونپ دی. اور یہاں جو ہے موروثی حکمران ہیں سارے کے سارے، مطلب بادشاہ ہیں، امیر ہیں، اور ان کے امریکہ کے ساتھ بہت تعلقات ہیں. اور دوسری جو چیز باعث کشش ہے اس خطے میں وہ ہے ان کا تیل یا گیس کے ذخائر. تو اس وجہ سے جو یہ اڈے قائم ہیں، یعنی سینٹ کام خود بھی حملے کر سکتی ہے نا، مختلف سینٹ کام میں صرف جو ہے یہ خلیجی ریاستیں ہی نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری جگہیں وہ اس وجہ سے یہاں موجود ہیں کہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کر سکیں. مطلب یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے علاقے ان کی ملکیت ہیں یا برطانیہ کی ملکیت تھی، اب ان کے یعنی ملکیت سے نہیں کہ وہ جی. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں سوچ ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال موجودہ منظرنامے میں یہ نظر نہیں آتا کہ یہاں سے اڈے ختم ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے جنگ ختم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی آپ کو ابھی فوری؟ آج اور کل نہیں ہو رہی، لیکن یہ جو اسٹیو وٹکاف نے روس کے ایک جو ساورن فنڈ کے چیف سے ملاقات کی ہے، پھر میں نے جو آپ کو حوالہ دیا کہ کس طریقے سے جو ہے پردہ کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے، اس سے ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ جو ہے توانائی کا اور اس کے علاوہ جو دوسرے عالمی منڈیوں میں جو دوسرے بحران آ رہے ہیں، سپلائی چینز کے بحران آ رہے ہیں، انشورنس بہت سارے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، کیونکہ اس سے جو ہے ساری دنیا کے ناقابل تلافی نقصان ہوں گے. اور لوگ یہ بھی پیش گوئی کر رہے ہیں یہ اگر جنگ آج ختم ہو جاتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں، ریپرکشنز ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے 2 سال لگیں گے. ٹھیک ہے آئی گیٹ اٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب فار یور ٹائم. جناب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بلال اظہر کیانی صاحب، وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلویز، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب شوکت یوسف زئی صاحب جو کہ رہنما تحریک انصاف کے. اچھا، ایک چیز بڑا ابھی کی جو اپڈیٹ ہے بلال صاحب وہ یہ ہے کہ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی، ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے. اچھا، اس سے پہلے سلسلہ یہ تھا کہ ان کی صحت سے متعلق، یا چونکہ پہلی جو اسٹرائک ہوئی تھی جس میں ان کے والد محترم کی شہادت ہوئی تھی، اس کے اندر وہ زخمی ہوئے تھے، کہا تھا ان کے پاؤں پہ چوٹیں آئی ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو بیان سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اپنے اڈے بند کرے، ایک تو خطے میں جن خلیجی ملکوں میں، اور دوسرا ہم نے آبنائے ہرمز بند رکھنی ہے. تو یہ جو ایک امپلیکیشن تھی، اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید اب جنگ خاتمے کی طرف جا رہی ہے، تو ایران کی طرف سے ایسا نظر نہیں آتا. تو یور تھاٹس آن دیٹ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شعبہ دعوت دینے کا. ستی صاحب دیکھیے، ایک تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، آئی تھنک کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ معاملات اس نہج پر آئیں پہلے تو. اور آئی تھنک ایران پر حملہ پہلے افسوسناک تھا، اور اس کے بعد جو کشیدگی اب پورے خطے میں بڑھی ہے وہ خود ایک افسوسناک عمل ہے. ہمارا ایک ہمسائے ممالک بھی ہیں، ہمارے ایران ہو یا جی سی سی کے ممالک ہوں، سارے ہمارے برادر ممالک ہیں، تو دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے یہ حالات دیکھ کے. اور یہ بھی جب آپ کو پتا ہو کہ اس سازش کے پیچھے ہے کون. جی جی دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا جی کہ اس لیے ہم نے کہا کہ اس معاملے کا آغاز تو ایران پر حملے سے ہوا، تو اس کی بھی پاکستان نے پرزور مذمت کی تھی. تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے اسی میں دیگر اپنے برادر ممالک کے ساتھ. ایران اور سارے ہمارے جتنے عرب ممالک ہیں ان کے سب کے ساتھ پاکستان ایک سفارتی محاذ پر انگیجڈ ہے ٹو ٹرائی اینڈ انشور کہ کسی طرح یہ معاملہ اس میں امن انشور کیا جائے اور پھیلاؤ نہ ہو. شاید یہی وجہ ہے پاکستان کی انگیجمنٹ کی کہ وہاں سے ابھی ریٹیلیشن نہیں ہوئی. دے آر ڈیفینڈنگ themselves but they are not responding. میرے خیال سے جی یقیناً پاکستان کے ایک جو ایفرٹ رہی ہے اس کا ایک اثر رہا ہے. اور چاہے وہ ہمارے ایران کے فارن منسٹر ہوں اراغچی صاحب، چاہے وہ سعودی عربیہ کے، بحرین کے، کویت کے، یو اے ای کے فارن منسٹرز ہوں، میرے علم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سب کے ساتھ ایک دفعہ نہیں دیگر دفعہ مستقل انگیج رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی اپنی آپ دیکھتے رہیں کہ خطے میں دیگر لیڈرز کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ رہی ہے. اور ابھی سعودی عرب بھی روانہ ہوا ہے میرے خیال. جی تو وہ دیکھیے اسی حوالے سے کہ یہ جو کشیدگی چل رہی ہے اس کے حوالے سے یہ اس کا ایک کڑی ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں جی کہ دیکھیے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پر ہمارا اپنا ایک کردار ہے اور سب مل ملا کے اس جنگ کو جلد اس کا کوئی اختتام ہو، کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ سب کو ہے. اور آپ چاہے وہ تیل کی حوالے سے دیکھ لیں، چاہے وہ لوگوں کے حوالے سے دیکھ لیں، چاہے وہ ویسے ہی جانی نقصان کے حوالے سے دیکھ لیں، مالی نقصان کے حوالے سے دیکھ لیں، معاشی نقصان. اور میں یہ کہہ رہا تھا یہ گلوبل معیشت، مطلب کہ کوئی تقریباً دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے جو اس سے متاثر نہیں ہو رہا، کیونکہ اتنے اس کے بڑے اثرات ہیں. ہم جلدی متاثر ہونا شروع ہو گئے لیکن سب پہ امپیکٹ ہے. نہیں جی سب پہ امپیکٹ ہے. دیکھیں ہر آئل امپورٹنگ کنٹری پہ امپیکٹ ہے. اس کے علاوہ اس کے تیل کی قیمتوں کا اوور آل جو بڑھا ہوا ہے اس کا اوور آل گلوبل اکانومی پہ اثر ہے. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جلد یہ اس کا کوئی. جناب شوکت صاحب یہ آپ ذرا فرمائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے جب اس کی مرضی ہو 8 مہینے بعد 10 مہینے بعد جب اس کی مرضی ہو آ کے آپ پہ حملہ کرنا شروع کر دے اور پھر اس کے بعد جب مار پڑنی شروع ہو جائے تو پھر وہاں سے نکل آئے. اب پہلے تو اسرائیل کو اکیلے مار پڑی تھی، اب بڑے بھائی کو بھی بلا لیا لیکن سچویشن کوئی چینج نہیں ہوئی. تو کیا آپ کو وے آؤٹ کیا لگتا ہے اس جنگ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں سر پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال سے امریکہ نے اور اسرائیل نے جو آئیڈیا لگایا تھا کہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ اس کا استعمال ہم کر کے، ایران چونکہ بڑے عرصے سے سینکشن کے انڈر رہا ہے اور اس کے پاس وہ صورتحال نہیں ہوگی جو اس سے پہلے جب ایران تھا، لیکن وہ ان کی تمام وہ غلط اس لیے ثابت ہوئی کہ دیکھیں جنگ کے ساتھ ساتھ اعصابی جنگ بھی ہوتی ہے. آپ کے پاس اسلحہ دیگر سامان بھی ہے لیکن ایک ہوتی ہے اعصابی جنگ، اور وہ اعصابی جنگ بڑے کام آ رہی ہے ایران کے. انہوں نے ابھی تک ان کے اعصاب مضبوط ہیں اور تمام تر لیڈرشپ گنوانے کے باوجود بھی وہ ابھی تک ایران جو اپنے موقع پہ ڈٹا. اور ابھی جو نئی انہوں نے جو وہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ جو یہ مطالبے رکھے ہیں، تو میرے خیال سے اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ امریکہ کہے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے یا اسرائیل کہہ دے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اب وہ اس کو آخری نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اب میرے خیال سے کچھ عرصے تک ایران جو ہے وہ چاہے گا کہ وہ کسی ملک کے ساتھ اس کے تعلقات نہ ہو، اور وہ اس دوران پوری کوشش کرے گا کہ اپنا ایٹم جو ہے ایٹمی جو ہے وہ اپنی طاقت جو ہے وہ حاصل کر لے. تو میرے خیال سے ایران اب اس چکر میں ہوگا، زیادہ تر کوشش اس کی یہی ہوگی کہ وہ ایٹمی طاقت بن کر دکھائے. اور جو پہلے مختلف ان کے جو پریشر ہوتا تھا عالمی قوتوں کا، شاید وہ پریشر اب نہ لے ایران. نہیں تو وہ آپ کو لگتا ہے میرے خیال سے بہت مطلب جب یہ پہلے کی مثالیں موجود تھیں کہ آپ کے اوپر سینکشنز لگ رہی ہیں، مثال کے طور پر میں نارتھ کوریا کی مثال دے دیتا ہوں کہ اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، یا جس ملک کے پاس ایٹمی طاقت ہے تو ایک ڈیٹرنس آپ کے پاس ہوتا ہے کہ ایک حد سے آگے کوئی نہیں بڑھتا. تو ایران کو تو بہت پہلے یہ سبق نہیں سیکھ لینا چاہیے تھا.
देखिए हर मुल्क जो होता है ना वो एक उसके कायदा कानून के तहत चलता है ना। हाँ। लेकिन अब ईरान ये समझता है कि उन पे जो हमला हुआ है कोई कायदा कानून के मुताबिक नहीं हुआ है, और ना ही मतलब अक़वाम मुत्तहिदा को उसकी सपोर्ट हासिल है। तो मतलब ये है कि अगर एक मुल्क ताकत के जरिए पे किसी पे नाजायज हमला करता है तो उसका फिर जो जवाब होता है वो भी फिर उनकी अपनी मर्जी से होता है। ठीक है, ठीक तो है। आज ईरान के पास ये मर्जी मौजूद है, कोई उसको ये नहीं कह सकता है कि ईरान ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। आई थिंक कि ईरान के पास जस्टिफिकेशन मौजूद है कि उसकी लीडरशिप को मारा गया है और बगैर किसी वजह के मारा गया है। यानी एक तरफ आप कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, उनको मुज़ाकरात में उलझा के रखा, उन्होंने आपको यकीन दहानी भी करा दी कि जी हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, उसके बावजूद आप हमला करते हैं और पूरी लीडरशिप को मार देते हैं। और डिसेप्शन से हमला करते ख्याल है कि अब ईरान जो है जी, अब ईरान जो है वो ऐसी पोजीशन में है कि अखलाकी तौर पे भी वो मॉरली काफी वो उसको बूस्ट मिला है। ठीक है। और अब वो इस पोजीशन में है कि वो जंग को लंबे अरसे तक रख सकता है, जारी रख सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मुल्क के सियासी मामलात पर बात करने। मीनवाइल हमें अरशद वोहरा साहब ने भी ज्वाइन किया, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान। लेकिन वो खबर सबके सामने आज मुल्क के सियासी महाज से कि गवर्नर साहब को तब्दील कर दिया है, कामरान टेसोरी साहब को, और अब निहाल हाशमी साहब जिनका ताल्लुक आपकी जमात से है, पुराने कारकुन हैं, तो और काफ़ी अरसा ज़ेर अताब भी रहे, तो अब वो गवर्नर सिंध होंगे। तो एमक्यूएम को कोई एतमाद में नहीं लिया गया था, या दैट वाज ऑन द कार्ड्स, या किसी पीपल्स पार्टी से किसी डील का हिस्सा था? कैसे हुआ ये फैसला? जी देखिए, वोरा साहब भी लाइन पर हैं, हमारे कॉलीग हैं। और देखिए बात ये कि जब PMLN और पीपल्स पार्टी के आपस में पॉलिटिकल अलायंस कायम हुई थी, एमक्यूएम के साथ भी उसी टाइम पर ही हुई थी, और ये सारी अलायंसेस के नतीजे में उस वक्त में हुकूमत बनी थी। तो उस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये तय हुआ था, शराकत इक़्तिदार का फार्मूला। जी, जिस तरह आप जानते हैं कि नेशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस और चेयरमैन सेनेट का मामला हो, इस तरह दीगर जो हमारा एक फार्मूला तय हुआ था, उसके अंदर एक हिस्सा ये भी था कि जो गवर्नर्स होंगे वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के पीपल्स पार्टी के, और बलूचिस्तान और सिंध में PMLN के होंगे। तो आपने देखा कि हुकूमत बनने के कुछ आगाज़ में कुछ चंद महीने बाद तकरीरें आपने देखी कि आपके पंजाब में गवर्नर थे पीपल्स पार्टी के जो हैं अभी, उसके बाद कुंडी साहब खैबर पख्तूनख्वा में भी लगे, जी, जाफर मंदोखेल साहब उधर बलूचिस्तान में लगे, और यहाँ पर भी ये मामला तय था कि एट सम स्टेज PMLN के गवर्नर लगेंगे। तो ये, और हमारा एमक्यूएम के साथ इस हवाले से कोई ऐसा मुआहदा नहीं था कि एमक्यूएम के गवर्नर रहेंगे, यानी कि उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाला। बट दे आर सेइंग कि हु आर यू टू पार्टीज टू डिसाइड कि ऐसे करना है? नहीं, देखिए ये वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक होता है। टिसोरी साहब तो 2022 whoever is in the power, whoever has the numbers, टिसोरी साहब तो 2022 से चलते आ रहे थे ना जी। ठीक है। तो जब हमारी हुकूमत बनी थी तो उसके बाद तो फ्रैंकली ये शायद पहले भी हो जाता, ये तो इसमें ताखीर हुई है इस फैसले में। तो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि टिसोरी साहब के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन या एमक्यूएम के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन, ये हमारी हुकूमत है, हमारा इस्तेहकाक था, और ये हमेशा से तय था कि यहाँ पे PMLN का फिर एक गवर्नर होगा, हमारी हुकूमत है। तो वो आज फिर उस हवाले से उस फैसले की आज अरशद वोहरा साहब, सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मुझे आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि भाई यू आर जस्ट अ कैजुअलिटी, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एमक्यूएम और कामरान टिसोरी साहब, ही वाज परफॉर्मिंग फाइन, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको एतराज क्या है? बिल्कुल, इट्स राइट, इट्स जस्ट अ कैजुअलिटी, नथिंग एल्स, एंड कैजुअलिटी टू एमक्यूएम एंड द पीपल ऑफ सिंध अर्बन। देखें, जब आपके पास एक पूरी हुकूमत है, आपके पास जो है पूरी एक काबीना है, और आपके साथ आपके अलाइज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी सबसे बड़ी अलाई है, और क्योंकि वो गवर्नमेंट में शामिल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में हर जगह मौजूद है। अगर आप देखें तो तमाम अहम इंस्टीट्यूशंस जो हैं उस पर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, और फिर पीपल्स पार्टी की तमाम जितनी भी आपकी जो है लेजिस्लेशन होती है उसमें पीपल्स पार्टी के जिस तरीके से पीपल्स पार्टी चाहती है, जिस तरीके से वो उसके अंदर चेंजेस चाहती हैं, वो चेंजेस होती हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं। तो एमक्यूएम के साथ तो सौतेला सलूक राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चल रहा है। जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तब भी आर्टिकल 140 की अमेंडमेंट की बात हुई थी, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस वक्त भी नहीं हुई। 27वीं तरमीम आई, उसमें भी नहीं हुई। 27वीं तरमीम में भी जो है जब आप बात करते हैं कि, और फिर भी जब वो वाहिद अहम मौका होता है कि जब एमक्यूएम अपना रोल प्ले कर सकती है, या तंग कर सकती है, या विड्रॉ कर सकती है, क्या आप सुन सकते हैं मुझे अरशद साहब?
अच्छा, अरशद साहब को दोबारा कनेक्ट करते हैं। अच्छा, मीनवाइल में ज़रा सुनवा देता हूँ डॉक्टर फारूक सत्तार, उनकी जानिब से कहा गया जी, ये जो फैसला आपने लिया जिसमें आप कह रहे हैं कि ये तो हमारी आपस में एक मुआहिदा था आपका और पीपल्स पार्टी का, सुनवाइएगा जी उन्होंने क्या कहा है। मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब की जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए सबसे संगीन गलती पर मबनी फैसला होगा। मैं आज आपको ये लिख के दे रहा हूँ। MQM पाकिस्तान को ना एतमाद में लिया गया। मैंने तो अपनी तरफ से ये कह दिया है कि अब हमारे पास कोई अखलाकी जवाब नहीं है हुकूमत में रहने का। हमें हमारी हैसियत बता दी गई है। सिर्फ और हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। इस हुकूमत में रहकर सिर्फ हम अपने सियासी क्रेडिट को बहुत तेजी से जीरो से भी नीचे ले जा रहे हैं। एक लम्हे भी अब हमें हुकूमत में नहीं ठहरना चाहिए। अच्छा, ये तो उनके एक मौक़िफ़ था। मीनवाइल अरशद वोहरा साहब ने मैं ज्वाइन किया। अरशद वोहरा साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम आपके एतराज़ात अपनी जगह आर्टिकल 140 पे और उससे हट के, लेकिन आप लोगों ने कभी भी रिफ्रेन नहीं किया, आप हमेशा वोट देते रहे। यानी कि वो एक मरहला होता है जब MQM के इंपॉर्टेंस का पता चलता है, यानी कि वो जब आईनी तरमीम हो जिसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो मुझे ये बताइए कि अब क्या करेंगे? अब क्या आप हुकूमत से निकल जाएंगे? जैसे कि डॉक्टर फारूक सत्तार की बात हमने सुनवाई, वो कह रहे हैं कि हमारे पास और तो कुछ नहीं रह गया, क्या करेंगे आप? मेरे ख्याल से तो हमारे बाकी कुछ नहीं रह गया और कुछ था भी नहीं। देखें, जब हमें इन्होंने 20 बिलियन रुपीस जो है वो दिए थे डेवलपमेंट फंड के, आई एम टॉकिंग अबाउट 2025 2025 में जब फंड दिए थे, आज तक वो PIDCL के अकाउंट में 20 बिलियन रुपीस पड़े हैं और ये आ गया है 2026 का मार्च। ठीक है, अच्छा, पीपल्स पार्टी को उसी वक्त 66 बिलियन रुपीस PSDP के मिले थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सिंध। वो उनको उस वक्त मिले, खर्च हो गए, खत्म हो गए, जो कुछ भी हो गया। आज हमें जो वो पैसे मिले थे वो पैसे एज इट इज अभी तक PIDCL के अकाउंट में हैं। उसकी 8 माह बाद तो CDWP हुई है, अभी उसकी एक्टिंग होनी बाकी है। यानी कि वो पैसे 20 बिलियन रुपीस जो कि आज अगर लास्ट ईयर जून में हमारा सब कुछ अप्रूवल हो जाती तो आज हम वो उस काम से फारिग होकर अपने अगले कामों की तरफ तवज्जो देते। आज हम अभी तक पीछे मुड़कर उन्हीं कामों को देख रहे हैं। नहीं, लेकिन तो ये नहीं, ये रुकावट है किस एंड पे? ये रुकावट है किस एंड पे? मुझे आप ये बताएं, 83 लोग जो है वो गुल प्लाजा में जल के मर गए। मुझे फेडरल गवर्नमेंट से किसी एक का नाम बता दें जो यहाँ पे तशरीफ लाके जिन्होंने यहाँ के लोगों से। लेकिन वोरा साहब, मैं एक चीज बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि जैसे अब हमारे भाई यहाँ पर बिलाल साहब बैठे हैं, बिलाल अजहर साहब, ही इज क्वाइट एक्सेसिबल और फाइनेंस के मामलात को ये भी देखते हैं, तो आप ये चीजें कन्वे तो करते होंगे, तो फिर फंड्स का इशू होना इतना ये मुश्किल मरहला क्यों है? लेकिन कन्वे नहीं करते हम इसको। कन्वे एंड कन्वे एंड कन्वे एंड कन्वे एंड कन्वे, आई मीन वी आर एक्सट्रीमली टायर ऑफ डूइंग दैट। और एहसन इकबाल साहब जो है इसको करते हैं और वो हाँ कहते हैं और मीटिंग में जाते हैं, हर छोटी बात पे वो मीटिंग में लैप्स हो जाती है चीज, मीटिंग से वो चीज फारिग हो जाती है। अच्छा। मैंने अभी आपको बताया कि CDWP जो है वो अभी 8 माह बाद हुई है। तो आप इससे इंटरेस्ट लगा लें कि जिस कराची के टैक्सों पे पूरा मुल्क चल रहा है, जो 68% आपको रेवेन्यू दे रहा है, 60% दे रहा है, मतलब इट इज ए रेवेन्यू इंजन ना, आपका रेवेन्यू इंजन तो है। आज कराची का हाल तो आप देखें। कराची का मसाइल, कराची के मसाइल अपनी जगह है, लेकिन मैं एक चीज इशू स्पेसिफिक में जो बात कर रहा हूँ, जो इस इशू पे रहते हुए कि ये बिलाल साहब ये भी फरमा रहे हैं कि शुरू से ये चीज तय थी, 2022 से वो कंटिन्यू थे, लेकिन शुरू से ये तय थी कि ये हो जाना है। तो आई थिंक कि ये आपको इल्म में भी था, अगर इल्म में था तो उस वक्त आपने शुरू में कोई एतराज उठाया या ये अपने ग्रीवेंसेस कन्वे की कि ये नहीं होना चाहिए, गवर्नर साहब को नहीं हटाया जाना चाहिए? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ तो इनका तय था कि 2 गवर्नर्स देंगे, हाँ। लेकिन इनका ये MQM की गलती है और ये इनकी भी गलती है कि उस वक्त चाहते, अगर ये उस वक्त चाहते तो कह देते कि भाई गवर्नर आपका नहीं होगा, गवर्नर हमारा ही होगा। तो एक चीज जो है वो पब्लिक तो होती ना, पता तो चलती ना लोगों को। तो MQM के कोटे में गवर्नर नहीं आया। हिस्टोरिकली आप देखें तो गवर्नर जो है, MQM जब भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नरशिप MQM के पास ही होती है। और जो गवर्नर की परफॉर्मेंसेज है वो आप सबके सामने हैं। जिस तरीके से असल उनका गुनाह क्या है, उनका गुनाह ये है कि अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्यूचर ऑफ कराची, जिसमें कराची के बड़े बड़े मुफक्किर, कराची के जो है टेक्नोक्रेट्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े बड़े, और खास तौर पर उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्स ब्यूरोक्रेट्स, ये लोग मौजूद थे। इन लोगों ने सबने मिलकर यही कंक्लूड किया कि कराची शुड बी डिक्लेयर्ड एज फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज फेल्ड टू मैनेज दिस सिटी। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें, प्लीज मुझे जस्ट गिव मी अ मिनट।
دیکھیں ابھی یہ ایران والے انسیڈنٹ پہ جو ہے I mean a day before I was passing through this consulate, I was going to my factory, اور میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ اتنی سچویشن ورسٹ ہو رہی ہے اور یہ امریکن کونسلیٹ کے پاس سیکیورٹی کی ایک گاڑی نہیں کھڑی ہوئی ہے پولیس کی یا رینجرز کی یا کسی کی، اور نیکسٹ ڈے یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. مطلب اتنی بڑی گورنمنٹ اور وہاں پہ جو ہے 20 لوگ مر گئے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میں ذرا کامنٹ لے لوں. ٹھیک ہے بلال صاحب، اب ذرا اس پہ آ جائیں کہ یہ کہہ رہے کہ جی غلطی ہماری بھی تھی کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے بھی کیا، لیکن وہ کہہ رہے کہ ایشو دراصل وہ بنا اور پھر پیپلز پارٹی نے پش کیا، وہ جو کانفرنس ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں، تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہوا. ایسے ہی ہے نہیں ستی صاحب دیکھیے نا، وورا صاحب بھائی ہیں، میں آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ، ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اکٹھے کام اور وہ فنڈز کی بات کریں گے. میں دونوں چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیے گورنر کے معاملے پہ تو یہ بات طے ہے نا جی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا یہ طے تھا اور ایم کیو ایم کے ساتھ اس نقطے کے اوپر کوئی معاملہ طے نہیں تھا، اور کبھی انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی. وہ تو وورا صاحب نے آپ کے سامنے خود کہہ دیا کہ وہ انہوں نے، خیر میں نہیں دہرانا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنی پارٹی کے متعلق بات کی، مگر ہمارے الائز ہیں جی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ اس دیگر اور نکات ہیں جس طرح ایم کیو ایم کے کولیگز ہماری کیبنٹ میں ہیں، ہیلتھ منسٹر ہیں، ایجوکیشن منسٹر ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال ہیں. کسی اور طریقے سے آپ لوگ ریوارڈ کریں گے ان کو؟ نہیں دیکھیے ایک جو فارمولا طے ہے ان کے ساتھ وہ چل رہا ہے. جہاں تک بات ہے وورا صاحب کی ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے، تو دیکھیے میرے خیال سے وہ جو بات کر رہے ہیں، اگین انہوں نے پلاننگ کمیشن کا، پلاننگ منسٹری کا حوالہ دیا کہ ایلوکیشن تو ہوئی بھی ہے، مگر دیگر اکثر پروجیکٹس کے اندر سی ڈی ڈبلیو پی یا پی سی 1 کے جو اپروول ہوتے ہیں سی ڈی ڈبلیو پی کے فورم پہ یا ایکنے کے فورم میں، وہاں پہ جو بھی معاملہ وہ دیکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی تاخیر ہوئی ہے یا کوئی ریویژنز ہوئی ہیں تو یقیناً اس میں آئی تھنک ہم اپنے ایلائز کے ساتھ بیٹھ کے جہاں بھی ایکسلریٹ کرنا وہ کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ارشد وورا صاحب فار یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. شوکت یوسف زئی صاحب، اب ذرا یہ فرمائیے کہ تحریک انصاف کے لیے اب کیا رستے بچے ہیں؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ امپریشن یہ دیا ہے کہ وہ اب ممکنہ طور پر شاید کمیٹیز میں واپسی کا سوچ رہے ہیں جن سے نکل گئے تھے، کیونکہ رابطہ تو ہو نہیں رہا بانی سے. تو کیا کرنا ہے اب؟ دیکھیں بالکل تحریک انصاف کو اب مزید کسی اس میں اپنے آپ کو الجھانے کی بجائے کلیئر کٹ ڈیسیجن کے ساتھ آنا چاہیے. اور ہم بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ یا تو دیکھیں نا، یا تو آپ نے مزاحمت کی سیاست کرنی ہے تو پھر مزاحمت کی سیاست کریں، جمہوریت دائرے کے اندر رہ کر، آئین قانون کے دائرے کے اندر رہ کر، اور یا پھر یہ کہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں رہ کر ہم اپنی اسٹرگل کریں. تو یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا جو بھی پارٹی کرے گی. لیکن آج جو ہوا بڑا افسوسناک ہوا. پارٹی میں کس کا فیصلہ ہوگا؟ کس کا فیصلہ مطلب؟ I جو بھی فیصلہ ہے میرے خیال سے میں کہہ رہا ہوں پارٹی کرے گی فیصلہ جو بھی ہوگا. اچھا، جو بھی فیصلہ کرنا ہے عید کے بعد میرے خیال سے اس پہ سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ورکرز کا پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. خان صاحب کو کسی صورت میں ریلیف نہیں مل رہا ہے. ابھی تک تو جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھاتی رہی ہے کہ جی آپ صبر کریں، ہم کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے خان کو ملاقات کی اجازت دے. لیکن اب میرے خیال سے علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ جی ان کی بات نہیں سنی جا رہا. اور آج تو بالکل جب عدالت نے کہہ دیا کہ جی نہ تو ان کے معالجین کو بورڈ میں شامل کیا جائے گا اور نہ ہی عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے گا، نہ ہی ان کے فیملی کو ملاقات کی اجازت دی جائے گی. تو ان حالات میں دیکھتے ہوئے میرے خیال سے کہ تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے، اس کو ایک سنجیدہ اس بیٹھک کر کے ایک ڈیسیجن لینا چاہیے. ہمارے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، ہمارے پاس پارلیمانی قوت بھی ہے، ہمیں کس لیول کے اوپر کیا کرنا ہے اس میرے خیال سے اب کلیئر کٹ ہونا چاہیے اور ایک ہی لیڈرشپ ہونی چاہیے. اور اسی پہ ہم آج بھی میری گزارش یہی ہے اپنی پارٹی کو بھی کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کی ایک آنکھ کی بینائی کافی حد تک جا چکی ہے، دوسرے کا بھی جو ہے نا خدشہ ہے. ان حالات کے اندر ہم جیسے لوگ جو ابھی تک بڑے ہم کہہ رہے تھے کہ جی حکومت جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے، لیکن میرے خیال سے ہمارا پارا بھی اب وہ تو بانی رہائی فورس بنی تھی، تو اب آپ بھی انرول ہو جائیں گے اسی میں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا بھی پارا ہائی ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں ایک دیکھیں میں اس فورس کا میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی اور میں کسی فورس کے حق میں نہیں ہوں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں. ہماری اپنی سیاسی اسٹریٹ پاور ہے، ہمارے اپنے لیڈرشپ کو آگے آنا ہوگا. جو لیڈرشپ ہے ہماری ان کو اس موقع کے اوپر آگے آنا ہوگا، لیڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کی مجبوریاں ہوگی تو پھر وہ اپنی مجبوریوں کو دیکھیں. لیکن اب کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی عید کے بعد. میرا جہاں تک خیال ہے
کہ ورکر جو ہے وہ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ڈیسیجن منوائیں گے. بہتر ہے حکومت دیکھیں اس میں کیا تھا یہ جو حالات. ہاں لیکن اب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک سم ڈیسیژنز دیکھیں پولیٹیکلی ہوں یا کیسے بھی ہوں. میں دیکھیں ہم جیسے لوگ اس پارٹی کے اندر ہیں, ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو اور بڑے آرام کے ساتھ, کیونکہ ملک بڑی مشکل میں ہے. ہم اگر کہیں نا, دیکھیں نا یہ جو بڑے دعوے تو ہوئے نا ان کے معیشت کے کہ جی وینٹیلیٹر پہ تھی گورنمنٹ حکومت اور ہم نے جو ہے نا پاکستان کو بڑی معیشت دی, تو کیا وینٹیلیٹر تھا. میں آپ کو سمپل سی بتاؤں, 6.2 ہمارا جی ڈی پی تھا. آج ایک منٹ آج جو ہے نا جی ڈی پی ریٹ آپ کا 2.4 ہے. اس وقت ڈالر جو تھا وہ غالباً 176 کا تھا, آج 282 کا ہے. اس وقت جو ہے پیٹرول 150 تھا, آج 321 ہے. یہ کون سی معیشت انہوں نے ٹھیک کر کے دی ہے؟ عوام پہ تو بوجھ ہی بوجھ ڈلتا جا رہا ہے. مجھے جواب دیں, عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکیں یہ. اس لیے ہمارے پاس بہترین گراؤنڈ ہے, عوام کو ہم موبلائز کر سکتے ہیں ان ایشوز کے اوپر اور پارٹی کو متحد کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اس سے بہترین موقع نہیں آئے گا. تو یعنی کہ وہ رہائی والے معاملے سے ہٹ کے اب عوامی مسائل کے لیے آپ یعنی کہ جدوجہد کرنا چاہ رہے ہیں. بلال صاحب یور تھاٹس؟ دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. سن لیا آپ نے ستی صاحب, بات یہ کہ انہوں نے ملک کو دیوالیہ کرنے کی پوری کوشش کی. عمران خان صاحب نے باقاعدہ, مطلب کہ ان کو پتا تھا زر مبادلہ کے ذخائر اتنے رہ گئے اور اس ٹائم پر اپنی کرسی بچانے کے لیے اعلان کر دیا, اور ان کو پتا تھا 3-4 مہینے میں ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. انہوں نے کہا مجھے پرواہ نہیں, میری کرسی بچے, مجھے پرواہ نہیں, ملک ڈیفالٹ کر جائے. اور ڈیفالٹ اس سے چند ماہ قبل سری لنکا کا سب نے دیکھا تھا. اس کے بعد جب ہم نے ابھی حکومت سنبھالی تب بھی ان کا یہ خیال تھا کہ 5-6 ماہ چل سکے گی, یہ معاشی حالات نہیں سنبھل سکتے, یہ حکومت گر جائے گی. وہ معاشی حالات بھی سنبھل گئے, استحکام بھی آ گیا, جنگ پاکستان پہ مسلط ہوگی, پاکستان جنگ جیت گیا الحمدللہ. اب دیکھیے بات یہ میں شوکت صاحب بھائی ہیں اور یہ ہم اکثر شوز پہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور آپ نے پتہ نہیں ان سے کہا کہ ان کا بھی شاید پارا ہائی ہو رہا ہے. ان کے اندر خاص بات یہ ہے کہ باقی پی ٹی آئی کا سب کا پارا ہائی ہوتا ہے, ان کا نہیں ہوتا. تو یہ ان کے اندر ایک خصوصیت ضرور ہے, مگر ایک دو اور ساتھی ہمارے ایسے ہیں نا, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چند ساتھیوں میں ان میں سے ہیں جو یہ ایسی بات کرتے ہیں. مگر دیکھیے بنیادی بات یہ ستی صاحب کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ, پی ٹی آئی انتہا کی کنفیوژن کا شکار ہے اور یہ ایک امپیڈیمنٹ ہے. یہ صرف ٹاک شوز کی بات نہیں, آپ کہتے ہیں نا ان سے بات چیت کریں. ود ان اسمبلی کیا چل رہا ہے؟ نہیں سر دیکھیے, آنا چاہتے ہیں کمیٹیوں میں؟ ود ان اسمبلی اب میں ہمارے سارے کولیگز ہیں وہ آنا چاہتے ہیں, دیکھیے, اور آنا چاہیے. سلمان اکرم راجہ نے بھی آج دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جو یہ قومی ایشوز کی بات کر رہے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کنسٹرکٹیو طریقے سے چیلنج کریں, آپ وہاں پہ سوال کریں, ہم جواب دیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر سر میں پچھلے 1 سال سے میں دیکھ رہا ہوں فائنانس کی پچھلے بجٹ سے ان کے کچھ کالیگز ہوتے تھے, سوال کرتے تھے. کچھ جگہوں پہ ہم نے بجٹ کے اندر چیزیں چینج کی تھی پی ٹی آئی کے اور اپوزیشن کے بھی لوگوں کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ, ڈیبیٹ ڈائلاگ کے بعد. تو کاش یہ آ کے اپنا کردار ادا کریں. یہ جب سے انہوں نے بوائک آؤٹ کیا ہوا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں, قومی ایشوز پر اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور کے اوپر کوسچن آور اور کالنگ اٹینشن نوٹسز کے صورت میں جو آپ عوامی ایشوز اٹھاتے ہیں حکومت سے, وہ یہ نہیں اٹھاتے. وہ سوالات بھی ہم سے ٹریجری بنچز کرتی ہیں, پی ایم ایل این کے ایم این ایز کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کرتے ہیں, ایم کیو ایم کے ایم این ایز کرتے ہیں. یہ تو کر ہی نہیں رہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو احتجاجی سیاست جس پہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ایک مایوسی کا اظہار شوکت صاحب بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر پائے, اور اس کے اوکیزنز بھی تھے, فروری 8 ہو گیا یا اس سے ہٹ کے جو تھا جس طرح سے پلان تھا. آپ کو لگتا ہے احتجاجی سیاست پی ٹی آئی کی دم توڑ چکی ہے ایز آف ناؤ؟ میرا خیال ہے پتہ نہیں فائنل کال آئی تھی, اس کے بعد کون کون سی کالیں آئی ہیں اگست, وہ ابھی یہ 8 فروری کو ہونا تھا, وہ مطلب کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی کال دی بھی ہے. اچھا زئی صاحب تو مجھے وہاں پہ کانفرنس پہ ملے تھے جی, تو مطلب کہ بالکل کوئی وہ تو ہے ہی نہیں. مگر ہم کہتے ہیں کہ چلیں یار, یہ آپ بار بار دعوے کرتے ہیں, بار بار آپ کے دعوے خراب نکلتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پارلیمان میں اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں, کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, قومی ایشوز پہ ہمارے ساتھ کردار ادا کریں اور عوام کو نظر آئے. میں نے اس کو ویلکم کیا تھا جب ایاز صادق صاحب کی قیادت میں باچی کا عمل شروع ہوا تھا, اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس طرح کا عمل جاری رہے. تو امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہوش کے ناخن لے گی اور آگے اسی طرف واپس ہے. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسف زئی صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب. ویل ٹیک اے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور پروگرام کے آخر میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے جو فارمولا تھا اس کے تحت کہ نہال ہاشمی صاحب اب گورنر سندھ ہوں گے. پیپلز پارٹی اس پر بے حد خوش ہے اور اس پر ایم کیو ایم ناراض ہے. وہ کہتے ہیں ایسی حکومت میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اب ان کو کیا کسی اور طریقے سے ریوارڈ کیا جائے گا, کس طریقے سے ان کو منایا جائے گا, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.